والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو جب ان بات بن آئی ہے۔ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوگی کہ آپ کی شفاعت سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی، اور اس شفاعت کی برکت سے جہنم سے آزادی بھی ملے گی۔ جب ایسی بات ہے تب تو انشاءاللہ الکریم ہماری بھی بگڑی بن جائے گی۔ مجرم مچل رہا ہے کہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی امید لگا دی ہے۔ واہ اے مجرم کیا بات ہے تیری، تو بگڑی سنور گئی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ماہ ذیشان شعبان المعظم کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شعبان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے۔ طیب طاہر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے۔ شعبان المعظم کی کئی خصوصیات اور کئی خصوصی عبادات ہیں۔ مثلا شعبان المعظم کو شہر الفر یعنی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا گیا ہے، لہٰذا اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے میں نفل روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس طرح اس مبارک مہینے میں توبہ اور استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اور شعبان المعظم کی ایک اہم ترین عبادت درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ یوں تو درود پاک زندگی بھر کا وظیفہ ہے۔ ہمارے روزانہ کے معمولات میں درود پاک کی کثرت شامل رہتی ہے، اور سارا سال ہی درود پڑھنا چاہیے۔ البتہ اب شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور سبحان اللہ شعبان المعظم کی عظمتوں، اس کی رفتوں اور اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اس ماہ ذیشان کو محبوب رحمان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نسبت کر کے میرا مہینہ فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ آقا کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کی جاتی ہے۔
سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان جانے جہاں جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ماہ درود پاک ہے۔ آئیے آیت درود کی وضاحت اور درود پاک پڑھنے کے چند فضائل و فوائد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے، لیکن کبھی بھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ صرف درود پاک واحد حکم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اہتمام کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو بادشاہ رایا سے کہتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے وزیر بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے مشیر بھی ایسا کرتے ہیں، اے رایا تم بھی ایسا کرو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ اے درود پڑھنے والو یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے حاجت مند ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جب کب بھی نہ تھا، جب ہاں جہاں وہاں سے کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں۔ تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ خدا مدح خواہ سے خدا مدح خواہ ہے، میرے مصطفیٰ کا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آیت درود میں سب مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آخر درود پاک کی یعنی اس کا حکم دینے میں کیا حکمتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں درود پاک ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا درود پاک کا حکم دینے کی ایک حکمت تو اجر و ثواب ہے۔ کیا ہم درود پڑھیں اور اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں؟ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ درود پاک ایک شکرانہ ہے، یعنی ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں۔ مثلا یہ زمین بنی حضور کے صدقے، آسمان بنے حضور کے صدقے، کائنات بنی حضور کے صدقے، ہم دنیا پہ آئے حضور کے صدقے، ہمیں سانسیں ملی حضور کے صدقے، بارش برستی ہے حضور کے صدقے، ہمیں رزق ملتا ہے حضور کے صدقے، ہم نبی رہے ہم جی رہے ہیں حضور کے صدقے، گناہوں کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، یہ بھی کرم کس کا ہے؟ حضور کے صدقے۔ بلکہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ غرض کہ یہ بے انتہا احسانات، ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ ان احسانات کا بدلہ اگرچہ نہ چکا سکیں، البتہ حضور جانہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ شکریہ تو ادا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درود پاک پر پورا کلام ہے،
اور یہ پورا کلام شکریہ کے لہجے میں لکھتے ہیں، کعبہ کے بدرود جا پہ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ وضاحت، یہ گویا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بے ہنر بھی ہیں، بے تمیز بھی ہیں، پھر بھی آپ ہمیں عزیز رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ آپ مخلوق کے حاکم بھی ہیں، رزق تقسیم فرمانے والے بھی ہیں۔ جو کچھ ملا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہی کے صدقے ملا اور مل رہا ہے۔ آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ ہم گندے بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، کمین بھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں کہ ایک کوڑی یعنی معمولی قیمت کے 3 بھی مہنگے ہیں، کسی ڈر کے لائق نہیں تھے، پھر بھی آپ ہمیں نبھا رہے ہیں، پال رہے ہیں۔ آپ پر کروڑوں درود ہوں۔ غرض کہ درود پاک کا حکم دینے میں حکمت ہے کہ ہماری طرف سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تھوڑا بہت شکریہ ادا ہو جائے۔ درود پاک کا حکم دینے میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا کہ ملا اعلیٰ یعنی آسمانوں پر تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہو ہی رہا ہے، فرشتے درود بھیج ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہی رہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا ذکر مصطفیٰ کا چرچا اللہ پاک کو پسند ہے اور اسی لیے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے ذکر مصطفیٰ کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اس مقام پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، نمبر 1، زندگی میں کم سے کم ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود کریں یا کسی سے سنیں، اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا ذکر پاک کر کے یا سن کر درود شریف نہ پڑھیں، وہ ترک واجب کے سبب گناہ گار ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیے یا سنتے تب ہی درود پڑھنا واجب ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دلالت کرے، مثلا آپ حضور رسول ہاشمی وغیرہ، اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ مختلف جلسوں میں مثلا ایک جگہ بیٹھے تھے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے، پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ البتہ ایک ہی مجلس میں بار بار ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مناسب یہی ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھتا جائے، کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بڑی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی ہے، تو کسی عقل مند کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے۔ خطبے کے دوران ذکر پاک سنا تو صرف دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے پڑھنا جائز نہیں کہ اس وقت خاموش رہنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں
بہت سارے لوگ درود پاک پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، یہ بہت محرومی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر سانپ نے بول کر کہا، تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ قبر غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتا تو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا، اب میں اس کنجوس کو سزا دیتا رہوں گا۔ جو تیرے در پہ جھکا وہ سر بلندی پا گیا، جو اکڑ کر رہ گیا بے شک ذلیل و خوار ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے دل میں شوق درود پاک پڑھنا چاہیے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنت کو درود پاک کا بہت شوق ہے۔ جنت کے اطراف میں فرشتے ہیں، وہ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں جنت پھیلتی رہتی ہے۔ کسی نے سوال کیا، فرشتوں کی تسبیح پر جنت کیوں نہیں پھیلتی، درود پاک ہی پر کیوں پھیلتی ہے؟ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اصل میں بات یہ ہے، جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے، اس لیے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہے جیسی ایک بچے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جب فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت شوق کے ساتھ اس کے طرف کو بڑھتی ہے اور پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے جنت۔ جب جنت درود پاک سے ایسی محبت رکھتی ہے تو ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کا شوق دل میں بڑھائیں۔ بلکہ ایک معلوماتی بات عرض کروں، جنت کا شوق دور اس لیے ہے کیونکہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے۔ اگر حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو ہر چیز نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور ہر چیز میرے نور ہی سے بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تو درود پاک کا انتہائی شوق رکھتی ہے۔ ہم بھی تو اسی نور سے بنائے گئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک سے محبت کریں اور خوب ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ قرآن کریم میں ایک بہت تسلی بخش آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے، لا تقطعوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ کیسی ایمان افروز آیت ہے۔ بندے کے گناہ اتنے ہوں کہ ان سے زمین و آسمان بھر جائیں، اتنے بڑے بڑے گناہوں اس کے باوجود اسے ڈھارے بندائی گئی، تسلی دی گئی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ کتنی ایمان افروز آیت ہے اور کتنی تسلی بخش آیت ہے کہ جتنی بھی گناہ ہوں مایوس نہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ مگر یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فضیلت، یہ عنایت، یہ تسلی کس کے لیے ہے؟ اسی آیت کی ابتدائی الفاظ سنیے، ارشاد ہوتا ہے، کل تم کہو
کیا کہنا ہے، کس کو کہنا ہے؟ فرمایا یا عبادیہ، اے میرے بندو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندوں، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ یہ کہ اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، اے میرے امتیوں، جو میرے ہو گئے ہو، تم اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ تم میرے بن جاؤ۔ اللہ پاک تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس سے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا بندہ اور سچا غلام بننا کیسے ہے؟ اس کے لیے حدیث پاک سنیے۔ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حبیب اللہ تعالی والمعلی علی حبیبی، میں اللہ پاک کا محبوب ہوں اور مجھ پر درود پڑھے وہ میرا محبوب ہے۔ معلوم ہوا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ محبوب خدا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم سچا غلام مصطفیٰ بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار کر آواز دیں گے، یا احمدو، یا احمدو، اے احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، اے عاشقان رسول قربان جائیے۔ وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی، سگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی۔ ہمارے آقا مولا، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا، جنت میں پہنچانے والے آقا، مالک جنت، صاحب کوثر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑے وقت میں بھی ہم گناہگاروں کو بخشوانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر ہی میں موجود ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت کی کیفیت کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، کسی کے پلدے پہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو جہنم میں جاتا دیکھ کر پکاریں گے تو حضور جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جواباً کہوں گا، اے تمام انسانوں کے والد، لبیک لبیک لبیک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوا وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ سن کر غم خوار امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیں گے اور عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب کریم،
کیا مجھ سے وعدہ نہیں تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمد، اے فرشتوں محمد کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکموں ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زمرہ کیا ہے۔ یعنی فرشتے اس مجرم کو چھوڑ کر ادب سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ شفاعت فرمانے والے آقا، امت بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے انگلی کے پوڑے برابر سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ محشر میں گناہ گاروں کا پلہ سوا باری، پلہ پر جو وہ قرب ترازو نظر آیا، ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ ساتھ ہی محشر میں ایک شور برپا ہوگا، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دیا گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ سما دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ، چشمے بد دور ہوا، کیا شان ہے رتبہ کیا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ مقدس کیسا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوں پر رحم کھایا اور میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں اور یہ تیرا درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے ہی محفوظ کر رکھا تھا۔ درود پاک بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ، دنیا آخرت کی کوئی پریشانی ہو، درود پاک اس کا بہت آسان حل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا رہنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اپنے اراد و وظائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، ایک بندے کو یہ 2 ہی فکریں ہو سکتی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ درود پاک پڑھیں، دنیا بھی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی بھی ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ مثلا بیمار ہیں، درود پڑھیں، تنگ دستی ہے، درود پڑھیں، اولاد کی خواہش ہے، درود پڑھیں، قرضہ چڑھ گیا ہے، درود پڑھیں، روزگار نہیں مل رہا، درود پڑھیں، نوکری نہیں مل رہی، درود پڑھیں، امتحان میں کامیابی چاہیے، درود پڑھیں، نیک بننا چاہتے ہیں، درود پڑھیے، مشکلات کا حل چاہتے ہیں، درود پڑھیے، عرض ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم،
ہر خوف کا حل درود پاک ہے۔ ایک نیک شخص تھا، اس نے کسی سے 3000 دینار سونے کے سکے قرض لیا۔ واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، غربت چھا گئی اور یہ وقت پر قرض لوٹا نہ سکا۔ ادھر جو قرض خواہ یعنی قرض دینے والا تھا، اس نے مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، کہاں سے دیتا؟ چنانچہ قرض خواہ نے اس پر مقدمہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے مقدمہ سننے کے لیے اس بیچارے غریب کو عدالت میں بلا لیا۔ تمام صورتحال سنی اور کہا تمہیں 1 مہینے کی مزید مہلت دی جاتی ہے، اس عرصے میں کسی طرح سے کر کے رقم کا انتظام کر لو۔ اب بہت پریشانی تھی کہ کام کاج چل نہیں رہا۔ عدالت نے بھی صرف 1 مہینے کی مہلت دی ہے، کروں تو کیا کروں؟ اب اسی پریشانی کے عالم میں یہ نیک شخص مسجد میں پہنچا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے معمول بنا لیا، روزانہ درود پاک پڑھا کرتا۔ یوں کرتے کرتے 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ یہ شخص رات کو سویا تو قسمت جاگ گئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بندے، وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا، ان سے کہہ وہ تمہارے 3000 دینار دے دیں گے۔ اس شخص کی آنکھ کھلی، بڑا خوش تھا، مگر ساتھ ہی خیال آیا میں وزیر کو کیا کہوں گا، اسے کیسے یقین دلاؤں گا کہ مجھے خواب میں اشارہ دیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر پھر پریشان ہو گیا۔ اگلا دن پھر درود پاک پڑھا۔ رات ہوئی تو سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ آج رات خواب میں غریبوں کے مددگار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاؤ۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ کیسی خوش نصیبی ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر خیال آیا وزیر کو یقین کیسے دلاؤں گا۔ چنانچہ اگلا دن پھر درود پاک پڑھا۔ رات ہوئی، سویا تو پھر قسمت جاگ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہنا آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس نیک شخص کی آنکھ کھل گئی، اب پریشانی پورے طور پر حل ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ شخص وزیر کے پاس پہنچا، تمام واقعہ سنایا۔ وزیر نے جب پیغام مصطفیٰ سنا تو بہت خوش ہوا اور محبت میں وارفتانہ ہو کر فوراً 3000 دینار دیے اور کہا یہ 3000 قرضہ چکانے کے ہیں۔ پھر 3000 دینار مزید دے کر کہا یہ تمہاری اولاد کا خرچہ ہے۔ پھر 3000 دینار اور دیے اور کہا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ اب وہ شخص کل 9000 دینار لے کر عدالت میں پہنچا، گن کے 3000 دینار پیش کیے۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور کہا سچ سچ بتا، تو اتنی رقم کہاں سے لایا ہے؟ حالانکہ تو کنگال تھا، تیرے پاس تو 1 روپیہ نہیں تھا، تیرا کاروبار تو چل نہیں رہا تھا، لیکن یہ رقم تو لایا کہاں سے ہے؟ اس نیک شخص نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قاضی صاحب بھی عشق رسول والے تھے، واقعہ سن کر اٹھے، گھر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر 3000 دینار اس نیک شخص کو دیتے ہوئے کہا میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ اب وہ بندہ جس کا قرض لٹانا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی بولا یہ ساری برکتیں آپ لوگ ہی کیوں سمیٹیں،
میں بھی غلام مصطفیٰ ہوں، میں اس نیک شخص کا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ یوں اس عاشق رسول کا، عاشق درود کا سارا قرض اتر گیا۔ اور کمال کی بات دیکھیں، جب گھر سے نکلا تو 3000 دینار کا مقروض تھا، اور جب واپس آیا تو 12000 دینار اس کی ملکیت میں تھے۔